الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصتها قلنا يا رسول الله من قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المحابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال وما المهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان قریب ساری دنیا کا باطل امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کو اپنے لیے تر لقمہ سمجھے گا اور کوشش کرے گا کہ اس امت کو کیسے نوچ کھایا جائے، اور ایک دوسرے کو اس کے لیے اکٹھا کر کے ایک دوسرے کو بلا کر اکٹھا کریں گے۔ تو فرمائیے ایسا ہی ہوگا جیسے کھانے کی طرف بلایا جائے اور بھوکے اس کی طرف دوڑیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں یہ سلوک ہوگا؟ وہ افرادی قوت کے لحاظ سے کم ہوں گے کہ ان کا یہ حشر ہوگا اور ان کے ساتھ دنیا یہ معاملہ کرے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، جدھر لہریں جا رہی ہوتی ہیں وہ جھاگ بھی ادھر ہی جا رہی ہوتی، اس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کغثاء السیل۔ اور پھر اللہ کے نبی فرمانے لگا کہ تمہارے دشمنوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کا ڈر اور موت کی ناگواری۔ جب اس امت میں یہ پیدا ہو جائے گی یہ امت بے وزن ہو جائے گی اور یہ امت بے قیمت ہو جائے گی، اور دنیا میں اس امت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے رہے گی جب یہ امت دنیا پرست بن جائے گی۔ کافر بھی دنیا پرست ہے، مسلمان بھی دنیا پرست ہے، دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو ظاہر ہے جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے جیت اس کی ہوگی نا۔ اگر باطل کے پاس باطل ہو اور حق والے کے پاس ایمان ہو اور ایمان کی طاقت ہو، ایمان کی طاقت ہو اور ایمان کی قوت ہو تو بتائیے پھر مقابلہ حق والے کے حق میں ہوگا نا۔ لیکن جب باطل کے پاس بھی دنیا پرستی ہے اور حق والا بھی دنیا پرست ہو گیا ہے اور دنیا پرستی کی جنگ ہے تو جیت تو اسی کی ہوگی جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے۔ وہ چیز تو مسلمان میں رہی نہیں جس کی وجہ سے اس کی جیت ہوتی تھی اور جس پر اس کا وزن بڑھتا تھا اور جس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی تھی اور جو اس کی اصل طاقت تھی وہ تو ایمان تھا، وہ تو آخرت کی چاہت تھی۔ جب یہ بھی مرنے سے ڈر گیا اور یہ بھی موت کو ناگوار سمجھنے لگا اور یہ بھی دنیا پرست ہو گیا تو باطل میں بھی یہی کمزوری ہے، اس میں بھی یہ کمزوری ہو گئی۔ اب ظاہری وسائل جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کی جیت ہوگی، ورنہ مسلمان کا اصل غلبہ اور اصل طاقت اور اصل قوت تو اس کا ایمان تھا اور ایمان کی زندگی تھی اور آخرت کا شوق تھا۔ خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار سے کہا کرتے تھے جیسے تمہیں شراب پسند ہے ہمیں موت ایسی پسند ہے، اور جب لاکھوں کی تعداد مقابلے میں آئی تو یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ فرمایا کرتے تھے یہ میرا کیا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کا ایک رعب دبدبا تھا، لیکن جب مسلمان آپس ہی میں نفرتوں کا شکار ہو گئے، خود غرض ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے،
تو پھر کیا ہوا؟ ان کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی کمزوری، پستی، ذلت، اس کی وجہ دنیا پرستی ہے۔ آپ فرمانے لگے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے اعضاء اور جوارح سارے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن دو چیزیں اس میں اور جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کا حرص اور دوسرا زندگی کا حرص، یہ بڑھ جاتا ہے۔ مال کا حرص بھی بڑھ جاتا ہے عام طور پہ، اور زندگی کا حرص بھی بڑھ جاتا ہے، شوق زندہ رہنے کا اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا ویسے تو یہ بوڑھا ہے، اعضاء جوارح کمزور ہیں، دماغ شل ہے، لیکن مال و دولت اس کا حرص بڑھ گیا، زندگی کا حرص اور بڑھ گیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کوئی بھیڑیا بیکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، کوئی بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی خرابی نہیں کرتا ان بکریوں میں اور اس ریوڑ میں جتنا آدمی کا دین اور ایمان، جتنا آدمی کا دین اور ایمان مال کے حرص سے اور عزت اور جاہ کے حرص سے خراب ہوتا ہے۔ مال کا حریص، عزت اور جاہ کا حریص، جتنا اس سے دین برباد ہوتا ہے مسلمانی خراب ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ مال کا حریص، جاہ کا حریص، جتنے آپ کو عہدوں اور منصبوں کی رساکشی نظر آتی ہے نا، یہ مال کے حریص نہیں ہوتے، دولت تو ان کے پاس اتنی ہے کہ کچھ نہ پوچھیے، یہ جاہ کے حریص ہیں، یہ عزت کے حریص ہیں، یہ عزت کے چھوٹے چھوٹے منصبوں پر ایسی جنگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مناصب کے لیے ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ دشمن ہیں۔ کوئی اسلامی دینی قدروں کا لحاظ نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیا جو بکریوں کے ریوڑ میں نقصان پہنچاتا ہے وہ کم ہے، جتنا آدمی میں یہ بیماری آ جائے کہ یہ مال کا حریص ہو گیا اور عزت اور جاہ کا حریص ہو گیا، جتنا اس سے دین برباد ہوتا۔ تو یہ ذلت کی وجہ ہے، مسلمانوں کی پستی کی وجہ ہے کہ مسلمان موت کا شوق ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ تو مالدار بننے کا شوق رکھتا ہے، یہ تو صرف مال کا حریص، یہ تو سب سے زیادہ نمایاں رہنا چاہتا ہے، یہ سب سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا شوق پیدا کرو، یہ مسلمانوں کی اصل طاقت ہے، یہ مسلمانوں کی اصل قوت ہے کہ اللہ کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے دنیا سے جانا۔ تو یہ بزدلی اور یہ مال پرستی اور جاہ پرستی اور دنیا پرستی، یہ مسلمانوں کی اصل طاقت ختم کرنے والا زہر ہے جو مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ گنتی میں بہت ہیں، تعداد میں بہت ہیں، ملک بہت ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بہت ہے، خزانے ان کے پاس، لیکن دنیا میں ان کا وزن کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ان کی حیثیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا میں کوئی انہیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو عزت کی چیز تھی وہ تو رہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف گئے اور وہاں کے گورنر تھے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں فلسطین کے علاقے میں یہودی رہتے تھے۔ عبیدہ ابن جراح مدینہ منورہ سے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہاں فلسطین جا رہے تھے، تو سواری بہت ٹھنگنی سی تھی، لباس بہت معمولی سا تھا، اور پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، سبحان اللہ، جن کا رعب اور دبدبہ میل و ہاس، ہزاروں میل دور دشمن دور بیٹھا ہوتا لیکن اندر اس کے خوف عمر کا ہوتا تھا۔ ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے
پتوں کے بنے ہوئے وہ چھال بھری ہوئی تھی چمڑے کے سرانے میں، اور چٹائی نیچے تھی، اور درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ وفد آیا ملنے کے لیے، تو اس نے پوچھا آپ کا امیر المؤمنین؟ کہا وہ تشریف فرمایا ہے۔ اسے یقین نہ آیا، کہا آپ اپنے امیر المؤمنین سے جو آپ کا خلیفہ ہے ہماری اس سے ملاقات کرا دیں۔ کہا وہ تشریف فرمایا ہے۔ پھر اسے یقین نہ آیا، کہا ہمارا خلیفہ یہی ہے جو آرام فرما رہا ہے۔ اس نے کہا اس کا خوف اور دبدبہ تو ہمیں وہاں بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن میرے عزیزو خوف اور دبدبہ وہ اچھی اسٹیٹس سے، اچھی گاڑی سے، اچھے بنگلے سے، اچھے کپڑوں سے نہیں ہوا کرتا، وہ تو اندر سے ایمان سے ہوا کرتا ہے۔ وہ تو جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو جب عمر گئے تو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا بہت سارے لوگ اس جگہ پر وہ بھی رہتے ہیں جو ایمان کو نہیں جانتے ہیں، آپ اس حال میں جائیں گے تو شاید مذاکرات کی میز پہ اور مجلس کی جگہ پر شاید بات کا وزن نہ پڑے اور مذاکرات میں جان نہ آئے۔ آپ پوشاک بدل لیں، آپ تھوڑی سواری بدل لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبیدہ ابن جراح کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا اتنا زور سے دھکا دیتا تو سرین کے بل وہ گرتا۔ اور پھر فرمانے لگے اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ آج ہم جس منصب اور جس مرتبے اور جس مقام اور عزت کے جن بلندیاں اور فتوحات کے جس درجے پر ہیں اس کی وجہ صرف اسلام کی دولت۔ ہم اسلام سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، آج یہ سب کچھ اس اسلام کے بدولت ملا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اور پھر فرمان لگے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اسلام اور اسلامی زندگی اور اسلامی معاشرت اور اسلامی قوانین کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کی اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ ہے رسوائی کی وجہ، یہ ہے ذلت کی وجہ، یہ ہے پستی کی وجہ کہ جس چیز سے ہمیں عزت ملنی تھی ہم نے اسی قدر نہیں کی۔ تو میرے عزیزو جب مسلمان اسلام کو عزت دیا کرتے تھے تو اسلام انہیں عزت دیا کرتا تھا، اور دنیا میں اسلام نے انہیں عزت دلائی۔ جب ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور قدر تھی تو دنیا میں مسلمانوں کی عظمت اور قدر تھی، اور جب مسلمانوں کے گھروں میں اور بازاروں میں اور دفتروں میں اور ایوانوں میں اور عدالتوں میں اسلام کی عزت نہ رہی، اسلامی زندگی اور قوانین کی عزت نہ رہی، تو یہ مسلمان بھی ذلیل خوار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا امڑ آئے گی اور تمہیں بھوکوں کی طرح نوچے گی، اور وجہ یہ ہوگی کہ تم دنیا پرست اور دنیا پرستی کا مرض لائق ہوگا، اور تمہیں موت اور موت کے تذکرے ناگوار ہونے لگیں گے۔ یہ ذلت کی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے اور آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔